السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور دل سے اللہ سے معافی طلب کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤون التوابون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں میں سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اور خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کو محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو وہی ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جائے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو جائے کہ یہ پہاڑ مجھ پر ٹوٹ کر گر جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جائے اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ گئی۔ حضرت صہیب بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرپرست کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اس عورت کو لے جائیے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، جب یہ بچے کو جنم دے دے تو آپ اس کو میرے پاس لے کے آئیے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پر اس کے کپڑے کس دیے جائے اور اسے رجم یعنی ختم کر دیا جائے۔ جب اسے ختم کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ اس عورت نے بدکاری کے ارتکاب کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد میں بانٹ دیا جائے تو ان سب کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان ہی قربان کر دی۔ آج مسلمان بہت سے ایسے گناہ کرتے ہیں جس گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، جیسے نماز نہ پڑھنا یا ان میں سستی یا کاہلی کرنا، اسی طرح روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے میں کنارہ کشی اختیار کر لینا، استطاعت ہونے کے باوجود فرائض حج کو انجام نہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، سودی لین دین کرنا، رشوت لینا اور مسلمانوں سے حسد کرنا، ان سے بغض و کینہ رکھنا وغیرہ۔ سامعین کرام، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو مسلمان آج گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیں تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس سے خوف کھانا چاہیے، پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنی اصلاح خود کر لینی چاہیے۔ اگر یہ سارے کام جو گناہ کے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور وہ راستہ اختیار کریں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھالیں، تو اللہ کی قسم مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، ہر جگہ اور ہر لمحہ وہ چین و سکون کی سانس لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی چیز تو ہم گناہوں سے بچیں، اور دوسری چیز اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس سے توبہ کر لیں اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور قرآن و حدیث پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔